بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کا ایک سبق زمین لے کر آئے ہیں۔ اس کی مصنفہ خدیجہ مستور ہیں اور یہ ان کا ایک ناول ہے جو زمین ہی کے نام سے انہوں نے لکھا ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ یہ اس زمین جو ناول ہے اس کی کتاب کا ایک سر ورق ہے، اور یہ آپ کے سامنے مصنفہ ہیں ان کی۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے۔ خدیجہ مستور 11 دسمبر 1927 کو بلسا بریلوی، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر طہور احمد خان تھا، وہ سرکاری ملازم تھے۔ ملازمت کی وجہ سے مختلف شہروں اور قصبوں میں ان کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں بچوں کو تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دے سکے۔ خدیجہ کی والدہ کا نام انور جہاں تھا، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اکثر ان کے مضامین خواتین کے مختلف رسالوں میں چھپتے تھے۔ خدیجہ مستور پاکستان سے تعلق رکھنے والی اردو کی مشہور و معروف ناول نگار، افسانہ نگار تھی، جو اردو ادب کی بے حد مقبول شخصیات میں سے ایک تھی۔ خدیجہ اپنے ناول آنگن کی وجہ سے دنیا ادب میں شہرت رکھتی تھی، جس پر ہم ٹی وی کی طرف سے ڈرامہ بھی بنایا گیا۔ خدیجہ کے افسانوں کے 5 مجموعے سامنے آئے، جن میں بوچھاڑ اور چند روز اور شامل ہیں۔ 1962 میں اپنے شہرہ آفاق مشہور ناول آنگن پر آدم جی ایوارڈ ملا، جبکہ ان کے افسانوں کے مجموعے ٹھنڈا میٹھا پانی پر انہیں ہجرا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کہانی کا پس منظر تھوڑا سمجھ لیں کہ یہ 2 لڑکیاں ہیں، ایک کا نام ساجدہ ہے اور ایک کا نام تاجی ہے۔ تو پہلے یہ پاکستان ہجرت کر کے جب آئی تو وہاں ایک مہاجر کیمپ میں رہائش پذیر تھی۔ تقسیم ہند کے یہ مناظر خدیجہ مستور نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور انہوں نے اپنے ناولوں میں بیان کیا۔ اسی تناظر میں ان کا ناول زمین 1982 میں منظر عام پر آیا۔ ناول کی کہانی 1947 کے پس منظر پر ہے۔ ناول کا آغاز ایک مہاجر کیمپ سے ہوتا ہے۔ ابتدا میں مہاجر کیمپ میں پیش آنے والے واقعات کا مختصر ذکر ہے، اور پھر 2 مہاجر لڑکیوں ساجدہ اور تاجی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ساجدہ اور تاجی کو ایک خاندان مہاجر کیمپ سے اٹھا کر گھر لاتا ہے اور انہیں گھریلو ملازمین کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ساجدہ بھی حالات کی چکی میں پستی ہے، لیکن وہ قدرے دلیر واقع ہوئی۔ وہ حالات کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی، اس کے برعکس تاجی حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے اور کاظم نامی شخص کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے، لیکن جرم کا ذمہ دار پھر بھی خود کو ٹھہراتی ہے۔ ساجدہ بعد میں ناظم سے شادی کر لیتی ہے، یہ کاظم کا بھائی اور قدرے مضبوط کردار کا مالک ہے۔ اس طرح ناول کی کہانی آگے چلتی ہے اور ساجدہ اور ناظم کے گھریلو زندگی پر انجام کو پہنچتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے دیکھا ابا دور سے ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور راستے میں رک رک کر لوگوں سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ یہ مصنفہ خود کا کہہ رہی ہیں۔ انہیں کیمپ کے بظاہر نظر آنے والی ذرا ذرا سی بات کا علم رہتا، کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے خاندان چلے گئے، کتنے جانے والے ہیں اور کون کہاں جا رہا ہے۔ جانے والی بات سناتے ہوئے ابا کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، بہت جلدی۔ سنا تم نے بٹیا، کوئی ہم صدا تو یہاں نہیں رکیں گے۔ اب سورج ڈل گیا، بسیرا لینے والے پرندے درختوں پر شور مچا رہے تھے۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ بیگمات اب واپس جا رہی تھی اور کھانے کی دیگیں ریڑھی پر سے اتاری جا رہی تھی۔ بیگمات واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پر کیمپوں میں لوگ رہائش پذیر تھے، تو ان کے اپنے ان سے ملنے کے لیے جو وہاں آئے ہوئے تھے، تو شام ہونے پر وہ گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ بجلی کے کھمبوں پر کم پاور کے بلب پکے پھوڑوں کی طرح چمک اٹھے۔ اس نے دیکھا کہ ابا جان اس کی طرف آ رہے ہیں، مگر اب وہ اس طرح چل رہے ہیں جیسے خود کو گھسیٹ رہے ہوں۔ وہ لپک کر ابا جان کے پاس گئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ ابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। लोग कह रहे हैं आज गोश्त की देगे आई हैं। तुम लपक कर बर्तन तो उठा लाओ बिटिया। आप अंदर चलिए, चल कर लेटिए, खाना आ ही जाएगा। अरे नहीं बिटिया, तुम देखती नहीं लोग किस तरह देगों पर टूटते पड़े पड़ते हैं। वो हंसने लगे। सारी बोटियां खत्म हो जाएंगी, तुम मेरे आराम की खातिर भूखी रह जाओगी। सालन की खुशबू आ रही है ना। उन्होंने साजदा के शाने से हाथ हटा लिया, मगर हाथ हटाते ही अब वो पेट को पकड़कर इस तरह झुक गए जैसे गिर पड़ेंगे। भाड़ में जाए खाना, आप अंदर जल चलिए। जब वो अब्बा को सहारा देकर अंदर ला रही थी तो उसने महसूस किया कि उनकी टांगें कांप रही हैं। अब्बा को लिटाकर उसने दवा की शीशी उठाई तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। क्यों अब्बा? इस दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा कि अब्बा ने होंठ भींच लिए। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ अब्बा, मैं उसे भी बुला लाती हूँ। वो बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागने लगी। उसने ये भी ना सुना कि अब्बा उसे पुकार रहे हैं। रुक जाओ बेटा, बिटिया पहले खाना लेकर आओ। लौट आओ बेटा, मैं ठीक हूँ। डिस्पेंसरी तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल गई। स्टूल पर बैठा कंपाउंडर बड़े मज़े से नान के साथ बोटियां खा रहा था। जब वो डिस्पेंसरी के अंदर जाने लगी तो उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। ये डॉक्टर साहब वॉक के लिए गए हैं बीबी। नवाला निकलने के बाद उसने बताया। कब आएंगे? आ जाएंगे बीबी, अब देखो ना, जब तक बंदा टहलेगा नहीं रोटी कैसे हजम होगी, बस आते ही होंगे। मेरे अब्बा बहुत बीमार हैं, कंपाउंडर को इल्तिजा करने लगी। जब डॉक्टर साहब आए तो उनसे कहना कि मुंशी साहब को आकर देख लें। ये पैगाम उसने बिल्कुल इस तरह दिया जैसे एक बार रात को वो अपनी गली में रहने वाले डॉक्टर को दे आई थी। इस रात भी अब्बा के पेट में सख्त दर्द उठा था। डॉक्टर चंद मिनट बाद आ गए और उसने कहा कि ऑपरेशन करा के अपेंडिक्स निकलवा दें। डॉक्टर के जाने के बाद अब्बा बहुत हंसे थे। कल को डॉक्टर साहब कहेंगे पेट ही बदलवा लो। साजिदा ने कैसा कैसा समझाया, मगर अब्बा तो ऑपरेशन की बात सुनने को तैयार ही ना थे। बाप की कम इल्मी बाज औकात उसे खून के आंसू रुलाती। वो चंद मिनट तक खड़ी डॉक्टर का इंतजार करती रही और फिर ये सोच कर दौड़ पड़ी कि अब्बा अकेले हैं। मगर जब वो अब्बा के पास पहुंची तो वो अकेले नहीं थे। उनके पास बहुत से लोग जमा थे और डॉक्टर भी सर झुकाए खामोश खड़ा था। साजदा को देखकर लोग अब्बा के पास से हट गए। अब्बा के सरहाने रखी हुई लालटेन टमटमा रही थी, जल रही थी यानी। अब यहाँ आप यहाँ हैं, मैं आपको डिस्पेंसरी में तलाश कर रही थी। अब्बा की तबीयत कैसी है? वो डॉक्टर को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। अब्बा ठीक है ना? आपको किसने बताया कि मेरे अब्बा बीमार हैं? मैंने इनको इधर से गुजरते देखा तो बुला लिया। एक बुजुर्ग से आदमी ने बर्राई हुई आवाज में जवाब दिया। मैं पूछ रही हूँ मेरे अब्बा कैसे हैं। वो तकरीबन चीख पड़ी। सब खामोश थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं ड्यूटी पर था, अगर वॉक पर ना गया होता तो। उसने साजिदा की वहशत ज़दा आंखों में झांक कर सर झुका लिया। मुझे अपने जुर्म का एहसास है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, कई आवाज़ों ने एक साथ कहा। तब उसे एहसास हुआ कि अब्बा मर गए और इस एहसास के साथ ही वो सर से पांव तक सुन पड़ गई। उसने डॉक्टर को जाते देखा, लोगों को हटते देखा। फिर वो एक कमज़ोर शाख की तरह झुकने लगी तो कई हाथों ने उसे थाम लिया। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि अधेड़ उम्र की औरतें बैठे बैठे एक दूसरे का सहारा लिए सो रही थी और दो सिपारे इनके सामने खुले हुए थे। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई। उसने अब्बा जान के चेहरे से चादर सरका कर लालटेन की बत्ती ऊंची की। सर्द, उदास और वीरान चेहरा जैसे उससे सरगोशी कर रहा था कि अरे बिटिया, जिंदगी के हिसाब में भी गलती हो गई, अब तुम क्या करोगी? उसने अपना चेहरा उनके ठंडे चेहरे पर रख दिया और इस तरह घुट घुट कर रोने लगी कि कहीं कोई उसके आंसू की आहट ना सुन ले, कोई उसके गम की राह को सब्र के लफ्जों से खोटा ना कर दे। मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान अपने वालिद की गम पर रो रही थी।
لیکن اس نے دل میں کہا کہ اگر میں آواز سے روؤں گی تو شاید لوگ مجھے خاموش کر دیں اور تسلی دینے لگیں کہ بیٹا صبر کر جاؤ۔ لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں زاروں قطار روؤں، چیخ چیخ کر روؤں۔ اسی لیے میں لوگوں سے صبر اور تسلی والے بول نہیں سننا چاہتی۔ تو وہ خاموشی کے ساتھ رونے لگی۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس سبق کے۔ ساجدہ کے بیمار والد کا نام تھا منشی رمضان۔ ابا کے سخت درد اٹھا تھا پیٹ میں۔ ساجدہ ڈسپینسری پہنچی تو ڈاکٹر گیا ہوا تھا واک کے لیے۔ ڈاکٹر کے ساجدہ سے اپنے جرم کے اعتراف کی وجہ تھی، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر واک پر چلا واک کرنے چلا گیا تھا۔ ابا کی وفات کی اصل وجہ تھی ڈاکٹر کے آپریشن کے مشورے پر عمل نہ کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سبق تھا آپ کے سامنے جو ہم نے مکمل آپ کے سامنے رکھا اور اس کو واضح بھی کر دیا، اور کثیر الانتخابی سوالات سب آپ کے سامنے رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔